الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیز نوجوان ساتھیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان عطا فرمایا ہے، ایمان کی دولت، یہ محتم بالشان ہے۔ ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت ایسی ہے جس انسان کو بھی یہ چیز مل گئی ہے، دنیا بھی اس کے کامیاب ہے، آخرت بھی اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ ایمان انسان اگرچہ گناہگار کتنا بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر ایمان ہے، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، لیکن وہ انتہائی درجے کا گناہگار بھی ہے، صبح سے لے کر کے شام تک اور شام سے لے کر کے صبح تک، سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کے گناہوں کو دیکھ کر کے عرش بھی ہل رہا ہے، اس کے گناہوں کو دیکھ کر کے بھی زمین اجازت مانگ رہی ہے کہ آپ مجھے اجازت دے کہ ان کو تہس نہس کر دیا جائے، کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن ایمان کی دولت اگر اسے ہے تو ایک نہ ایک دن وہ جنت کا حقدار ضرور ہوگا، وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں ضرور بنائے گا۔ گناہگار اگرچہ وہ ہے، لیکن جو صفت ایمان جو اس کے اندر ہے، ایمان کی جو دولت اسے رب نے عطا کی گئی ہے، یہ چیز انتہائی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اور جو انسان کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان سے وہ خالی ہے، وہ اگرچہ دنیا میں بہت سارے نیک کام وہ کر ڈالے، وہ صبح سے لے کر کے شام تک وہ نیکیاں کر کر کے وہ تھک جائے، سجدہ کر کر کے وہ تھک جائے، اس کے پیشانی پر نشان لگ جائے، لیکن اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہوگا، اسے جنت نہیں ملے گی۔ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہوگا کہ ایمان کو اپنانا، ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اعلان فرمایا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا، کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے۔ آگے چل کے رب نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ جس طریقے سے اونٹ ہے، اس سے انسانوں کا گزرنا، اونٹ کے ناک سے گزرنا یہ ممکن نہیں ہے، اسی طریقے سے ایک انسان وہ ایمان کے حالت میں نہیں ہے، وہ اگر یہ چاہے کہ وہ جنت میں چلا جائے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایمان کی دولت ہے جو ہمیں اور آپ کو رب نے دیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہے، ان میں سے سب سے بڑی نعمت اگر کوئی چیز ہے، نہ اس نعمت کے برابر کوئی اور نعمت ہے، نہ اس نعمت کے بڑھ کر کے کوئی نعمت ہے، وہ ایمان کی نعمت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے جو رب نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ ایمان
یہ کتنی عظیم الشان ہے. کسی ایمان کی وجہ سے صحابہ کرام نے قربانیاں بھی دی ہے. ایک نہیں ہزار واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ جنہوں نے اسلام کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے اپنے آپ کو یہ نہیں دیکھا کہ ہم پر ظلم ستم کیا ہو رہا ہے، ہم پر مصیبتیں کیا آ رہی ہے، وہ کچھ بھی نہیں دیکھا ہے. اس لیے کہ اسے جو نعمت جو مل گئی ہے، ایمان والی نعمت، وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے، وہ اس سے کیسے انکار کر سکتا ہے. وہیں پر اس ایمان کی نعمت کو چھوڑ کر کے اگر کوئی انسان کفر کو اختیار کر لیتا ہے. آج کا موضوع یہ ہے فتنہ ارتداد، اسلام سے پھر جانا، ایمان سے پھر جانا، مذہب سے پھر جانا. یہ کتنی بڑی نحوست کی چیز ہے. یہ بات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ جہاں ایک طرف ایمان یہ بہت عظیم الشان چیز ہے، وہیں پر ایمان سے پھر جانا، اسلام سے ہاتھ کو دھو لینا اور وہیں پر شریعت کو ٹھکرا دینا، یہ شریعت کی نظر میں اتنی گھناؤنی حرکت ہے. اگر زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے، ساری کائنات ختم ہو جائے، لیکن اتنا بڑا جرم نہیں ہے، اتنی بڑی حرکت نہیں ہے جتنے کہ انسان کا اسلام کو چھوڑ دینا، شریعت کو چھوڑ دینا، اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کو اپنا لینا. یہ عظیم الشان، یہ عظیم خطرناک چیز ہے. یہ آفت کوئی معمولی آفت نہیں ہے، یہ خطرناک قسم کی آفت ہے. اور اس لیے آج موجودہ دور میں، آج ہمارے معاشرہ میں، آج دور حاضر میں ہمیں اور آپ کو نہ جانے ایمان سے بہکانے کے لیے کس طریقے سے لوگوں نے سازشیں رچ رہے ہیں. طرح طرح کے وہ لوگ ہیلے اپنا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا ایمان جو ہے چھین لیا جائے، ان کے ایمان سے وہ پھر جائے، وہ اسلام کو چھوڑ دے، وہ قرآن کو چھوڑ دے، وہ حدیث کو چھوڑ دے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چھوڑ دے، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دے. آج ساری کفر ایک طرف جمع ہو چکا ہے اور مذہب اسلام یہ ایک طرف کھڑا ہے. آج مقابلہ سارے لوگ مل کر کے اسلام کو ہرانا چاہتا ہے، سارے لوگ مل کر کے اس سے ہمیں اور آپ کو پھسلانا چاہتا ہے. اور یہ آج کی سازش نہیں ہے. قرآن کریم نے اعلان کیا ہے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. وہ لوگ یہ چاہتے ہیں، دوسرے مذہب والے یہ چاہتے ہیں، ان کی آج کی بات نہیں ہے، برابر وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے. اگر اس سے یہ بات ہو سکے، إِنِ اسْتَطَاعُوا، وہ اس کوشش پر لگے ہوئے ہیں ہمیشہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک ان کا منصوبہ یہی ہے، ان کی سازش یہی ہے کہ کسی طریقے سے ایمان والا اپنے ایمان کو چھوڑ دے، ہمارے مذہب کو اپنا لے، ہمارے دین کو اپنا لے. اور یہ بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کے جتنا بھی مذہب ہے وہ کفر مذہب ہے. اسلام علاوہ تمام مذہب چاہے وہ کتنے بھی اعلیٰ درجے کے ان کے نزدیک مذہب والے کیوں نہ ہو، لیکن اسلام کو چھوڑ کر کے سب کفر والے مذہب ہے. تو قرآن کریم نے اعلان فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ. کہ جو آدمی اپنے دین کو چھوڑ دے گا، اپنے شریعت کو چھوڑ دے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا اور یہ مرتد ہو جائے گا، ارتداد کا راستہ اپنا لے گا، فرمایا فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چل گیا ہے. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
اس کی تباہی دنیا میں بھی ہے، اس کی بربادی آخرت میں بھی ہے۔ وہ یہاں بھی ناکام ہے، وہ وہاں بھی ناکام ہوگا۔ دنیا کے اندر اس کے اعمال ضائع ہے، آخرت کے اعمال بھی ضائع ہے۔ دنیا کے اعمال کا کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا، آخرت میں بھی اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دنیا میں اس کے اعمال کا ضائع ہونا کیا ہے؟ دنیا میں ایک اہل ایمان کا اسلام سے پھر جانا، اور اس کے بارے میں جو قرآن کریم نے فرمایا ہے، اس کے دنیا کے اندر ایمان کا، اس کا اعمال کا ضائع ہونا یہ ہے، اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو اپناتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ نمبر 2 یہ ہے اگر وہ شخص مر جاتا ہے اسلام کو چھوڑ کر کے، اس کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ نمبر 3 اگر کوئی انسان اسلام سے پھر جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 4 اگر کوئی انسان اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا ذبح کیا ہوا ذبیحہ بھی کھانا حلال نہیں ہوگا، کھانا جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 5 اگر کوئی اسلام سے پھر جائے اور اس کا کوئی رشتہ دار مر جائے، اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ یہ دنیا میں اس کے اعمال کا ضائع ہونا ہے، آخرت میں اس کے اعمال کا ضائع ہونا یہ ہے اس نے جو کچھ بھی دنیا میں نیک اعمال کیا ہے، اس نے چاہے پوری زندگی نمازیں پڑھی ہے، پوری زندگی اس نے سجدے کیے ہیں، پوری زندگی اس نے بستر اٹھا کر کے چلے میں گیا ہے، جماعت میں نکلا ہے، پوری زندگی اس نے زکاتیں ادا کی ہے، کروڑوں روپیہ اس نے غریبوں کا امداد کیا ہے، اس نے بیت اللہ کا حج بھی کیا ہے، اس نے ماں باپ کے خدمت بھی کیا ہے، اس نے نیک کام بھی کیے ہیں، جو کچھ بھی اس نے نیک اعمال کیا ہے، اگر وہ اسلام سے پھر جاتا ہے تو رب یہ اعلان کرتا ہے آخرت کے اندر اس کا اعمال کا ضائع ہونا یہ ہے اسے کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، کچھ بھی اسے نہیں ملے گا، اور ابد الآباد ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس نے پوری زندگی اسلام پر رہا، مذہب اسلام کو اپناتا رہا، لیکن صرف ایک دن اس نے اور لاسٹ یعنی زندگی کے آخری حصے میں اس نے ایمان کو چھوڑ دیا، اس کے لیے یہ سزائیں قرآن و حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ضرورت آج اس بات کی ہے اپنے مذہب پر جمنا، اپنے اسلام پر جمنا، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ آج کی ضرورت ہے اس بات کی۔ فتنہ ارتداد، ارتداد کا معنی کیا ہے؟ ارتداد کی تعریف کیا ہے؟ ارتداد کہتے ہیں قبول اسلام کے بعد، اسلام لانے کے بعد اس سے پھر جانا، کفر کی طرف لوٹ جانا، اس کو ارتداد کہتے ہیں۔ ایسے محروم القسمت آدمی کو مرتد کہلاتا ہے، اور یہ مرتد جس نے اسلام سے جو پھرا ہے یہ اتنا بدتر ترین ہے۔ ایک انسان یہ ہے کہ شروع سے اس نے کفر کو اپنایا ہوا ہے، اور ایک آدمی یہ ہے کہ بعد میں اپنایا ہے، لیکن بعد والا اسلام کی نظر میں یہ مرتد یہ اس سے بھی بڑا کافر ہے، یہ شریعت کی نگاہ میں یہ ہے۔ بحر الرائق صاحب بحر الرائق نے، علامہ نجیم مصری نے یہ بات لکھی ہے بحر الرائق کے اندر کہ ایک انسان جو ہے پوری زندگی کفر کے اندر میں اس نے رہا ہے اور ایک اسلام کی حالت میں رہا، پھر اس نے ارتداد کو اپنا لیا، کفر کو اپنا لیا، تو یہ آدمی جس نے کفر کو اپنایا ہے یہ آدمی یہ اس سے بدتر ہے، نہ اس سے کاروبار کیا جائے گا، نہ اس سے لین دین کیا جائے گا، نہ اس سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ یہ اسلام کی نظر میں کتنی خطرناک وعیدیں ہیں اس انسان کے لیے جو اسلام سے اور مذہب اسلام سے اور شریعت سے اپنے آپ کو دست بردار کر دیتا ہے۔ اس لیے ارتداد آج معاشرہ کے اندر، دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر یہ عام ہو چکا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں ضرورت صرف کمائی کی ہے، ہمیں ضرورت صرف اپنے بال بچوں کے زندگی سنوارنے کی ہے، ہمیں فکر اس بات کی نہیں ہے آج امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے،
آج ایک دو نہیں، اگر میں آپ کو یہ بات بتا دے شاید کہ آپ حیران ہوں گے، صرف ہندوستان کی آج سے 2 سال قبل کے مطابق ایک فہرست ہے، اس کے اندر ایک ایک گاؤں، ایک ایک ضلع کے اندر کتنے لڑکیوں نے اسلام کو چھوڑا ہے، مذہب اسلام کو چھوڑا ہے۔ اگر گنوانے پہ آ جائے وقت نہیں ہے، لیکن تمام کو ملا کر کے 15 لاکھ بنتا ہے جس نے اسلام کو چھوڑا ہے، مذہب اسلام کو چھوڑا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ ان کی نگہبانی کون کرے گا؟ وہ بھی تو آپ کی بہن ہے، وہ بھی تو آپ کا بیٹا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، چچا ابو طالب سے آپ کہہ رہے ہیں آپ ایک مرتبہ میرے کانوں میں پڑھ دیجئے، میرے سامنے پڑھ دیجئے، میں آپ کو کل قیامت کے دن گواہی دے دوں گا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک امت کے لیے، ایک ایک امت کے لیے آپ نے کیا نہیں کیا ہے کہ کہیں وہ کسی طریقے سے وہ اسلام کو قبول کر لے اور وہ ایمان کے اندر داخل ہو جائے۔ اور آج یہ معاشرہ اس سے دور ہو رہا ہے، وہ جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اندر وہ ٹاٹ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اندر وہ لگن کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا آخر اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، ارتداد کے اسباب کیا ہے، لوگ مرتد کیوں ہو رہے ہیں، اس کے سبب کیا ہے؟ ان میں سے چند اسباب کو میں ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، ارتداد کا سبب اور مرتد ہونے کی سبب یہ ہے مخلوط تعلیمی نظام۔ سب سے پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مخلوط تعلیمی نظام، آج لڑکے اور لڑکیوں کا دونوں کا تعلیم کا نظام یکساں ہے، دونوں مل کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ شاید کہ یہ واحد ذریعہ ہے، بنیادی وجہ یہی ہے کہ جس سے انسان مذہب کو چھوڑ دے رہا ہے، اسلام کو چھوڑ دے رہا ہے، اس لیے کہ ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، صبح سے لے کر کے شام تک وہ اسی کی کلاس میں بیٹھتا ہے، پھر اس کے آپس میں دونوں کی غلط دوستی بنتی ہے، وہ وہاں سے نکلتا ہے، پھر موبائل کے ذریعے سے یہ سارے کچھ سسٹم یہ وہیں سے ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہمارے اندر ایسے کالج اور یونیورسٹی اور اسکول ہونا ضروری ہے جو اسلامی طرز پر جو ہے چلایا جائے، ورنہ اگر یہ بات آپ کو یاد نہیں رکھیں گے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے، ایک نہیں پورا معاشرہ، پورا گاؤں کا گاؤں پھر وہ ارتداد کی شکار میں ہو جائیں گے، وہ مذہب اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ وہ لڑکیاں یہ نہیں دیکھیں گی میرا باپ خطیب ہے، میرا باپ امام ہے، میرا باپ مؤذن ہے، میرا باپ پروفیسر ہے، میرا باپ ماسٹر ہے، میرا باپ کا گاؤں میں ایک عزت دار ہے، وہ کچھ بھی نہیں دیکھے گی، نہ وہ کچھ دیکھے گا، وہ اسلام کو چھوڑ دے گا، وہ اسلام سے ہاتھ دھو دے گا۔ اس لیے مخلوط تعلیمی نظام کے لیے ہمیں اور آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ دوسرا سبب ارتداد کے مرتد ہونے کی یہ ہے کہ والدین کی بے توجہی، والدین کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہے، لڑکا اس کا کہاں جا رہا ہے، اس کی لڑکی کہاں جا رہی ہے، اسے کچھ بھی پتا نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے، اس کا کس سے دوستی ہے، اسے کچھ بھی پتا نہیں ہے، صرف وہ صبح نکلتا ہے، شام کو کام کے لیے جاتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، اس طریقے سے وہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اسے اپنے والدین، اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں وہ کچھ بھی فکر مند نہیں ہے، نہ صحابہ کی زندگی اس کے سامنے ہے، نہ نبی اکرم کی زندگی اس کے سامنے ہے، نہ علماء کی زندگی اس کے سامنے ہے، نہ قرآن کا درس اس کے سامنے ہے، نہ حدیث کا درس اس کے سامنے ہے، گھر بھی جو ہے بے دینی کا ماحول بنا ہوا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تو پھر انسان مرتد ہوگا نہیں تو پھر کیا ہوگا، اسلام کو نہیں چھوڑے گا تو پھر کیا نہیں ہوگا۔ اور تیسرا سبب ارتداد کی مرتد ہونے کی یہ ہے کہ لیٹ سے تاخیر سے شادی کرنا اور یہ جہیز کی رسم، اس کی وجہ سے بھی لوگ ارتداد میں جا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں۔ آج معاشرہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں تاخیر سے شادی کرنا اور جہیز کے رسم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے لڑکیوں نے اسلام کو چھوڑا ہے اور مذہب کو چھوڑا ہے۔ لوگ اس
اس خیال میں ہے اور یہ انتظار کر رہا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو میں فلاں مجھے بائک چاہیے، میں فلاں چیز لوں گا، منہ کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ابھی کار کی ضرورت ہے لیکن میں ابھی گاڑی نہیں لوں گا، ابھی میرا بیٹا ہے، میری بیٹی کی شادی کرنی ہے اور اسے جہیز میں فلاں فلاں چیزیں ملے گی، ہمیں کولر کی ضرورت ہے لیکن ابھی ہم نہیں لیں گے، میرے بیٹی کی شادی ہوگی اس میں کولر ملے گا، مجھے فریج کی ضرورت ہے لیکن ابھی نہیں لیں گے، بیٹی کی شادی ہوگی اس وقت ملے گا۔ لوگ منہ کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے رسم و رواج کی وجہ سے آج ان عورتوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے، مذہب اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ اتنی رسم تم نے کہاں سے اپنا لیا ہے؟ ایک آیت آپ پڑھ دے، قرآن کی ایک حدیث پڑھ دے، آپ کہیں سے بھی ثابت کر دے کہ جہیز کی وجہ سے شادیاں ہوتی ہو۔ آپ نے یہ رسم اپنے معاشرے میں اس قدر جو ہے ڈال دیا ہے کہ بیچاری وہ لوگ جس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، وہ بیوہ بن چکی ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، آخر کار وہ مرتد ہو جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب والے کے پاس وہ چلی جاتی ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا حل کیا ہے؟ آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، گریبان میں چھا کر کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ رسم و رواج کو، جہیز والی لعنت کو معاشرے سے ختم کر کے صرف اللہ کے لیے نبی کی سنت سمجھ کر کے اگر ہر آدمی نکاح کرے گا تو یہ نکاح آسان ہو جائے گا۔ آج جو ہے زنا آسان ہو گیا ہے، نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ نکاح کو مشکل بنانے والے کون ہے؟ یہ ہم اور آپ ہے۔ نکاح کو اتنا مشکل کس نے بنایا ہے؟ کیا پیغمبر عربی نے یہ آپ کی اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا ہے؟ کیا پیغمبر نے اسی لیے تو تاکہ میری امت کو کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو آپ سادے انداز میں نکاح کرے، ولیمہ آپ کو اپنے حیثیت کے مطابق کرے؟ تو آج مرتد کے وجوہات میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان تاخیر سے شادی کر رہا ہے اور جہیز کی رسم کی وجہ سے لوگ اسلام کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ اور چوتھا سبب مرتد ہونے کے، اسلام کو چھوڑنے کی یہ ہے فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت و افلاس کی وجہ سے، معاشی تنگی کی وجہ سے بھی لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ غیر لوگ آپ کے پاس امداد کے بہانے سے آتے ہیں، پھر آپ کو یہاں تک کہ آپ کے ایمان کے ساتھ وہ لوگ سودا کرتے ہیں، پھر آپ کو بہکاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ مذہب اچھا نہیں ہے، اس مذہب کو چھوڑ دو، میرے مذہب پر آ جاؤ، میں تجھے اتنا دوں گا، میں فلاں چیز دوں گا۔ اس لعنت کی وجہ سے بھی، معاشی تنگی کی وجہ سے بھی لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، مذہب اسلام کو لوگ ہاتھ دھو جا رہے ہیں۔ اور پانچواں سبب اسلام سے چھوڑنے کا، پانچواں سبب ارتداد کا، مرتد ہونے کا وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے معاشرے میں رہ رہا ہے، غیروں کے ساتھ دوستی، حد سے زیادہ دوستی، غیروں کے ساتھ حد سے زیادہ اتحاد ہے۔ آپ دوستی کیجئے ایک حد تک شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، لیکن صبح سے لے کر کے شام تک اٹھنا بیٹھنا، آپ کے گھر اس کے گھر آنا جانا، صبح سے لے کر شام تک آپ کے کاروبار سب اسی کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن آپ کیجئے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اتنا بھی زیادہ دوستی نہ کیجئے کہ آپ اس کے مذہب کو اپنانے پر آمادہ ہو جائے۔ یہ بھی چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے، ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر کے آپ غیروں کو دوستی نہ بنائیے، اپنا رازدار نہ بنائیے، اپنے ہمدرد ساتھی نہ بنائیے۔ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن حد سے زیادہ نہیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، ورنہ اس وجہ سے آپ ان کے دین کو اپنا لیں گے اور شریعت کو آپ چھوڑ دیں گے۔ یہ ارتداد کے اسباب ہے، مرتد ہونے کی یہ جو ہے اسباب سبب ہے معاشرے کے اندر، اور اس کی سزا کیا ہے شریعت کے اندر؟ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی اسلام کو چھوڑ دے، مذہب اسلام کو چھوڑ دے، فرمایا ہے پیغمبر نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے
کرتے ہیں۔ یہ روایت ابن ماجہ میں بھی ہے، یہ روایت نسائی شریف میں بھی ہے، یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے، یہ روایت ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ حدیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ جو انسان اسلام کو چھوڑ دے اس کی سزا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو چھوڑ دے اس کا ایک ہی حل ہے، اس کا قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ارتداد کی وجہ سے مذہب اسلام کو اس نے توہین کیا ہے، اس نے دوسرے مذہب کو اپنا کر کے اس نے دوسروں کی گمراہی کا راستہ اس نے کھول دیا ہے، دروازہ کھول دیا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا فاقتلوہ، آپ اس کو قتل کر دیجئے، لیکن یہ کام ہمارے اور آپ کا نہیں ہے، یہ اسلامی حکومت میں یہ حکام کا کام یہ ہے۔ اس لیے جو ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت کے اندر ایک آدمی شروع سے لے کر کے آخر تک وہ اسلام میں رہا، وہ ایمان کے اندر رہا، لیکن اس نے ایک بات کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ پیغمبر کی وعید آپ نے سنا، ان کا انجام کیا ہے، ان کے احکام کیا ہے، اور وہ دنیا میں اس کے ساتھ برتاؤ کیسے کیے جائیں گے، آخرت میں اس کے ساتھ برتاؤ کیے جائیں گے۔ اس دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس شریعت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہاں کل پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پوچھ دیا کہ نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ تم نے میرا گھر دیکھا، نہ تم نے میرے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دیکھے، نہ تم نے شعب ابی طالب میں میرا پتا چبانا دیکھا، نہ تم نے مکہ کی وادیوں میں اور طائف کے وادیوں میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا دیکھا، نہ تم نے ساحر کاہن مجنون کے تانے کو دیکھا، نہ تم نے مجھے سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی کو دیکھا، نہ تم نے مجھے بدر کے میدان میں چاند سا حسین چہرے کے زخمی ہونے کو دیکھا، نہ تم نے احد کے میدان میں موتی سے حسین ڈانٹ کے شہید ہونے کو دیکھا، نہ تم نے حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا، نہ تم نے خباب کی کمر کی چربی سے آگ کے بجھتے انگارے تم نے دیکھے، نہ تم نے سمیہ کا 2 لخت ہونا دیکھا، نہ تم نے زنیرہ کی آنکھوں کا تانا ملنا تم نے دیکھا، نہ ابو فقیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو تم نے دیکھا، نہ ابن مسعود کے زور سے قرآن سنانے پر مار کھانے کو دیکھا، نہ تم نے اس غار ہرا میں ایک مہینہ کے لیے امت کے لیے رونے کو دیکھا، نہ تم نے جنت البقیع میں ساری رات امت کے لیے روتا تھا، نہ وہ منظر تم نے دیکھے، نہ عرش پر جا کر بھی اپنی امت کے لیے تڑپنے والے، مچلنے والے، رونے والے، آنسو بہانے والے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والے اس نبی کو تم نے نہیں دیکھا، اور اسلام کو چھوڑ دیا، مذہب اسلام کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا۔ اس لیے ہمیں اللہ کو، مذہب اسلام کو ہمیشہ تک اپنانا ہے۔ اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ پروردگار عالم آخر دم تک، جب تک زندگی رہے، مرنے تک ہمیں آرام کو ایمان پر اور اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، ورنہ بہت سارے دیندار لوگ بھی ایمان سے پھسل جانا، ایمان کو چھوڑ دینا یہ معمولی بات ہے۔ آپ کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ واقعات بے شمار ہے، وقت نہیں ہے کہ دیندار ہے، مؤذن ہے، لیکن انہوں نے ایک لڑکیوں کی عشق کی وجہ سے اس نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ مصر کے واقعہ لکھا ہے، کتاب کا نام ہے اللہ سے شرم کیجئے، کہ مصر میں ایک مؤذن تھا، اس کا کام اذان دینا تھا۔ اس جب وہ مسجد کے چھت پر وہ اذان دینے کے لیے چڑھا ہے، جب اس نے دیکھا پڑوس میں ایک عیسائی لڑکی تھی، اس کی نگاہ اس پر پڑ جاتی ہے، چنانچہ وہ اذان دینے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ آتا ہے اس لڑکی پہ جا کر کے کہتا ہے میں تمہارا دیوانہ ہوں، میں تم پر عاشق ہو گیا ہوں۔ وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، تم مسلمان ہو، میں عیسائی ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی ہوں، اس لیے کہ میرے باپ تم سے شادی نہیں کرے گا، اس وجہ سے کہ تم مسلمان ہو۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ مؤذن ہے، اس نے یہ کہا میں اپنا دین کو چھوڑ دوں گا، میں عیسائیت کو اپنا لوں گا، میں عیسائی مذہب کو اپنا لوں گا۔ چنانچہ پھر اسی دن شام کو وہ چھت پر جاتا ہے،
پھر وہ ایسا ہوتا ہے وہ گر کر کے مر جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس نے ایک لڑکی کی وجہ سے اپنے دین کو بھی کھو دیا ہے، اپنے اسلام کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے کوئی بھی آدمی پھسل سکتا ہے، ایمان کو چھوڑ سکتا ہے۔ دعا کرنا ہے، اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہے، صبح سے لے کر شام تک پروردگار عالم سے ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہنا ہے۔ کسی نے کہا ہے